بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو اور ساتھیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ایک دعویٰ فرمایا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، اور کتاب کے مصنفین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے اندر کسی مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو اس کا دعویٰ پائے ثبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے تو قرآن کریم خود اپنے دعوے کے اندر کتنا مبنی بر صداقت ہے، یعنی کتنا صداقت پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارے، کیونکہ قرآن کریم ایک زندگی کا تصور دیتا ہے جو کہ اس موجودہ زندگی میں جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد شروع ہوگی، اور قرآن کریم اس زندگی ہی کو اصل زندگی بتاتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، وہاں کی جو زندگی ہے اس زندگی کو فنا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن آپ کو ڈراتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈر جاؤ قیامت کے زلزلے سے، وہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت عظیم دھماکہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم یعنی بشارتیں بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے اوپر جمے رہے، تو ان لوگوں کے لیے قرآن کریم بشارتیں بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، اور ان کے لیے باغات ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو قرآن کریم کی پیشن گوئیاں ہیں آخرت سے متعلق، اس کا پتہ ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں چل سکتا، تو ہم پھر کس طرح یقین کر لیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے اس موجودہ دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کے اعتبار سے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ روم اور ایران دو بڑی سپر تھے، اور جب دو بڑی دنیا کے اندر سپر پاورز ہوتی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ چلتی رہتی ہے، تو اسی طرح ان کی بھی مٹ بھیڑ یہ پرانی چلتی رہتی تھی چپقلش۔ یہ بارڈروں کے اوپر لڑائی کرتے تھے، کبھی روم آگے بڑھ جاتا تھا، کبھی جو ہے فارس والے آگے بڑھ جاتے تھے، اور اس طرح یہ ایک ان کی داستان ہے پوری۔ لیکن ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانی جو ہے وہ فارس والے یہ غالب آ گئے رومیوں پر، تو قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی کی، سورہ روم نازل ہوئی ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ رومی عنقریب چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی تو مغلوب ہو گئے ہیں اپنی قریب کی زمین میں، لیکن یہ دوبارہ غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ تو دنیا نے پھر یہ نظارہ دیکھا کہ 7 یا 9 سال کے اندر رومی دوبارہ سے ایرانیوں کے اوپر، فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے، فارس کے اوپر غالب آئے، اور اس طرح قرآن کی یہ پیشن گوئی حق بحق سچ پر ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بظاہر دب کر صلح کر لی گئی، اور صحابہ کرام کو یہ بہت گراں گزر رہا تھا اس طرح دب کر صلح کرنا، سر فہرست ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کو تسلی دی کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، آپ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں دوبارہ داخل ہوں گے امن کے ساتھ۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاتحانہ مکے کے اندر داخل بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فرعون کی جو لاش ہے، اس فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو عبرت بنایا، تو قرآن کریم نے اس کے متعلق بھی پیشن گوئی فرمائی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم پچھلوں کے لیے یعنی اگلے لوگوں کے لیے تیرے اس بدن کو، تیرے اس جسم کو نشانی بنا دیں گے۔ تو دیکھیں آج تک زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج تک کئی ہزار سال گزر گئے، 4000 سال گزر گئے، لیکن یہ ممی اس کی ابھی تک باقی ہے، اور میوزیم کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا حرف بحرف پورا ہوا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کو دیکھیں، یہ ایمان نہیں لائے، تو قرآن نے ایک پیشن گوئی کی، اور یہ پیشن گوئی کی سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب، کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو لہب ڈر کے مارے مسلمان ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے،
اور ان کے ایمان نہ لانے کا ایک سبب یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کو یا رسول اللہ کو جھوٹا سمجھتے تھے، بلکہ ان کی اپنی ضد اور عناد تھی۔ یہ چھپ چھپ کے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک جب تلاوت کرتے تو یہ قرآن کی تلاوتیں بھی سنتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ قرآن کی یہ پیشن گوئی بھی ہر بہر صحیح ثابت ہوئی اور اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اور وہ اس دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں ہی مردار ہو گیا۔ تو اس طرح قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم میں بہت ساری اللہ پاک نے اس کے علاوہ پیشن گوئیاں کی، اور جو اس موجودہ دنیا کے اندر ہی سچ ثابت ہوتی رہی۔ لیکن اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کیسا معجزانہ کلام ہے کہ جو بات قرآن کریم کہتا ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو وہ مقصد، جس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے کہ ہمیں آخرت سے ڈرانے کے لیے، اللہ سے ڈرانے کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب کے خوف سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور ہمیں بھی لرزنا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی تعزیانہ عبرت ہے جو کہ ملحدانہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی پیشن گوئی اس موجودہ دنیا میں بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر اس بڑے دن سے بھی ڈر جانا چاہیے جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے لوگوں کو ڈرایا ہے، ورنہ پھر ندامت، شرمندگی، افسوس اور حسرت کے علاوہ اس دن کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔